السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلام میں انسانی حقوق کے تعلق سے ہماری بات جاری ہے۔ مولانا آپ کچھ فرما رہے تھے۔ دین کے تعلق سے یہ عرض کرنا تھا کہ دین کا تحفظ جی مملکت کے تحفظ سے زیادہ اہم ہے، جان کے تحفظ سے زیادہ اہم ہے، مال کے تحفظ سے زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان الدین عند اللہ الاسلام، تو ان سب چیزوں کے تحفظ کے لیے جو قوانین بنائے جاتے ہیں، اس قوانین کا پالن نہ کرنے کی بنیاد پہ وہ سزاوار ہوتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے۔ اگر کسی مملکت کے اندر کوئی فوجی ہے، ملٹری والا ہے، پولیس والا ہے، جو اس کے قوانین ہیں، جب وہ اس نے قبول کر لیا، وردی پہن لی، تو اس نے قانون اپنے اوپر نافذ کر لیا، محاذ پہ وہ ہے، دشمن کے مقابلے پہ ہے، اور وہاں سے اگر وہ پشت پھیرتا ہے وہیں شوٹ کر دیا جاتا ہے۔ آج بھی مہذب دنیا کا یہی قانون ہے، اس کو لوٹنا نہیں، اس کو آگے ہی بڑھنا ہے۔ تو اگر یہ چیز غلط نہیں ہے، یہ تہذیب کے خلاف نہیں ہے، تو دین تو اس سے زیادہ اہم ہے۔ جو اللہ رب العزت نے دین کی بنیاد پہ یہ دنیا پیدا اس نے کیا ہے، دنیا کی ساری نعمتیں اس نے عطا فرمائی ہیں، اور دنیا کو اللہ رب العزت نے ہر ایک کو دیا ہے، چاہے وہ پسندیدہ ہو یا ناپسندیدہ ہو، لیکن دین کی دولت تو اللہ نے اس فرد کو عطا کیا ہے جس کو اللہ پسند فرماتا ہے، اس کے باوجود یہ بغاوت کر رہا ہے، یہ سرکشی پہ آمادہ ہے، متمرد ہے۔ لہذا جو سزا اسلام نے مقرر کی ہے ایسے فرد کے لیے، وہ بالکل عقل کے مطابق ہے۔ حدیث بھی ہے جو مولانا نے فرمائی، وہ مسلم شریف میں روایت بھی ہے، ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا، یرضی لکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ تین چیزیں، وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، وان تناصحوا من واللہ اللہ امرکم۔ حفاظت دین کے تعلق سے صرف اللہ کی بندگی کرو، اس کی بندگی میں کسی کو شریک مت کرو، کیونکہ اگر شرک کرتے ہو تو دین کو ضائع کرتے ہو، بدعت کرتے ہو تو دین کو ضائع کرتے ہو، تکمیل دین پر سوال کھڑا کرتے ہو، اللہ اور رسول کی تکذیب کے مرتکب ہوتے ہو، نعوذ باللہ۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، یونٹی قائم کرو، اجتماعیت، کیونکہ اجتماعیت پہ قوت ہے، اسلام غالب رہے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو تمہارے حکمراں ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کرو، تو بادشاہ کے ساتھ خیر خواہی سے پہلے اجتماعیت، اور اجتماعیت کے قیام کے لیے دین کی حفاظت۔ وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، قیل و قال کرنا، کثرت سوال کرنا، مال برباد کرنا، اتنی چیزوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ بنیادی طور پر دین کی حفاظت تمام طرح کی حفاظت سے مقدم ہے۔ اس میں صرف ایک منٹ کی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انسان کا بنیادی حق ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ وہ صحیح دین کو قبول کرے، یہ حق ہے۔ جی جی مطلب یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے کہ وہ سوچے سمجھے صحیح راستے کا انتخاب کرے۔ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو اوپن ماحول ملنا چاہیے، وہ دیکھے اسلام کیا ہے، غیر اسلام کیا ہے، اور اگر اس کے دل میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، دین حنیف ہے اور دین ہدایت ہے، تو اس کو قبول کرنے کا اسے انسان ہونے کی حیثیت سے حق حاصل ہے۔ آج ہندوستان کے اندر بھی کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو اسلام چونکہ دین فطرت ہے اور اللہ کے فضل سے اس کی طرف لوگ آ رہے ہیں، لیکن بندگان خدا کو لوگ روک رہے ہیں، کہیں قاعدہ بنا کے روکا جا رہا ہے، کہیں ظلم کر کے روکا جا رہا ہے، کہیں مار پیٹ کر کے روکا جا رہا ہے، طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ یہ انسانی حقوق کی، اس کی کرامت کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اسلام بہتر مذہب ہے اور اس کو قبول کرنے کا، حالانکہ اسلام کسی خاص قوم کا مذہب نہیں ہے، یہ تو سارے انسانوں کے لیے آیا ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو اب اس دین کی طرف، اس کی برکت کی طرف اگر کوئی آتا ہے، کسی بھی مذہب کا ہو، نہ بھی کسی بھی مذہب کا ہو، تو آج ہمارے ہندوستان کے ہاں کچھ ایسے ماحول بن رہے ہیں اور دنیا میں ایسے ماحول بن رہے ہیں کہ اس کو یہ موقع قانوناً بھی روکا جاتا ہے اس کو، اور عملاً بھی اس کو روکا جاتا ہے۔ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور یہ حق ہے انسان کا کہ وہ اگر کوئی چیز اسے صحیح ثابت ہوتی ہے، کوئی صحیح معلوم ہوتا ہے اس کو کہ یہ حق ہے، تو اسے قبول کر لے۔ یہ اسے بنیادی حق دیا ہے اس کے پیدا کرنے والے نے۔ یہ فرض ہے، بلکہ اس کے اوپر حق کا مطلب حق ہی نہیں بلکہ فرض ہے اس کے اوپر کہ وہ حق کی تلاش کرے اور حق کو قبول کرے، صحیح، یہی فرض ہے۔ مغربی دنیا جہاں پر دعویٰ کرتی ہے حریت دین کا انسانی حقوق کے تعلق سے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے کوئی بھی ویلفیئر کام کرنے کا یا کسی بھی، اور پیسے دے کر لوگوں کو اپنے دینی طرف راغب کرتے ہیں۔ اگر اجازت دیں تو میں تھوڑی سی بات رکھ دوں۔ جی مولانا۔ دیکھیے، بندوں کی خدمت کرنا، انسانوں کی خدمت کرنا کوئی معیوب کام نہیں ہے، جی کوئی دبا مطلوب ہے، ہے، کچلا مطلوب ہے، پریشان حال ہے۔ دین میں اسلام تو مطلوب خود ہے۔ تعلیمات دیتا ہے، غربا ہے، مساکین ہے، یتیم ہے، محتاج ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، مستحقین ہے، ان کی خدمت کرنا چاہیے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، تمہارا اوپر آسمان والا رحم فرمائے گا۔ لیکن لالچ دے کر کے کوئی خاص مذہب قبول کرانا یہ غلط بات ہے۔
اب آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے یہ ایک اتنا بڑا موضوع اس وقت انٹرنیشنل سطح پر ہے کہ عالم اسلام کا ایک برننگ ٹاپک بنا ہوا ہے یہ، کہ خاص مذہب کے لوگ، ان کے مبلغین، ساؤتھ افریقہ کے بہت سارے مسلم ممالک، گلف کے اندر بھی وہ کوشش کرتے رہے، جہاں یتیمیں ہیں، بیوائیں ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، کھانے کو ترس رہے ہیں لوگ وغیرہ وغیرہ، وہاں لالچ دے کر کے اور گویا کہ ایک طرح سے مجبور کر کے کہ جناب ہم تمہارے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور اس کے صلے میں تم کو یہ کرنا ہے۔ تو بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، جن کے پاس ایمان ویسا نہیں ہوتا جیسا ملت میں بہت بڑا طبقہ ایسا موجود ہے، تو وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ حق کیا ہے نہ حق کیا ہے، تو اس فتنے میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز خود آج کی اس مہذب دنیا میں یہ بات نامناسب ہے، اس کو الگ الگ ہونا چاہیے۔ انسانی خدمت الگ چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین یا کسی بھی دین کے انتخاب کے سلسلے میں بندے کو جو آزادی ہے وہ الگ چیز ہے۔ انسانی خدمت کے لیے ہونی چاہیے۔ دیکھیے سعیدی صاحب، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی چیز آدمی سوچ سمجھ کر کے حق کو حق سمجھ کر کے قبول کرتا ہے تو اس میں جو پائیداری آتی ہے، بالکل صحیح ہے، اور آپ کی غربت کا فائدہ اٹھا کر کے اگر اس کی ایمان کو خرید رہے ہیں تو اس میں اور اس میں جو حق سمجھ کے آدمی، دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ ایسے لوگ جن کو آپ لالچ دے کر کے یہودی بنا رہے ہیں، عیسائی بنا رہے ہیں، غیر مسلم بنا رہے ہیں، جب وہ لقمہ پھینکنا آپ بند کر دیں گے وہ دوسری طرف پھر جائیں گے۔ لیکن اگر ایک مسلمان دین حق کو دین حق سمجھ کے قبول کرتا ہے تو وہ قتل کیا جانا، آگ میں جلا دیا جانا پسند کرتا ہے، مگر اپنے دین کا سودا نہیں کرتا۔ صحیح، یہ بڑا فرق ہے یہ لالچ، اور اسی وجہ سے اسلام اتنی تیزی سے پھیلا، اس کے پیچھے کوئی لالچ نہیں، کوئی ترغیب نہیں، کوئی تحریض نہیں۔ اور عملی طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں اس وقت کہیں بھی جہاد بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ صاحب تلوار کا استعمال ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود بے تحاشا دنیا اسلام کی طرف بڑھی۔ مغرب دنیا کی آدھی دولت کرسچینٹی پہ خرچ ہو رہی ہے، اس کے باوجود ان کے مذہب میں آنے والوں کا ریشیو اسلام کے مقابلے میں سمجھتا ہوں کہ 1% بھی نہیں ہے۔ چرچ خالی ہو چکے ہیں، چرچ نیلام ہو رہے ہیں اور بک رہے ہیں، اس لیے کہ انسان کو جب سکون نہیں ملے گا تو ہرا نہیں سکتا وہ۔ الحمدللہ جی، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی شبیہ کو خراب کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ لالچ کے ذریعے، پیسے کے ذریعے، تعاون کے ذریعے بات نہیں بن رہی ہے تو جس کی طرف جا رہے ہیں اسی کی شبیہ خراب کی جائے۔ لہذا کبھی پردے کا مسئلہ، حجاب کا مسئلہ، قرآن کا مسئلہ، اسکارف باندھنے پر جرمنی نے، فرانس نے جو قانون پاس کیا، لوگوں کو پیسے دے کر تیار کرتے ہیں، لوگوں کے دماغوں کو خریدتے ہیں، لوگوں کے قلموں کو خریدتے ہیں تاکہ اسلام کے خلاف، اسلامی شخصیتوں کے خلاف کیچڑ اچھالا جائے۔ ہر چیز کا رد فعل ہوتا ہے، جو آدمی مشہور ہونا چاہتا ہے جس اس کو قدر جو ہے دبا نوبل رہے پرائز ہیں دے اور کر مخالفت کر رہے ہیں۔ تسلیمہ نسرین دیکھیے پڑی ہوئی یہاں پر ہمارے ملک کے اندر ہے، ہمارے ملک کے اندر ہے، اور جس دلیری کے ساتھ وہ کیسی بے حیائی کی باتیں کرتی ہے کہ ایک عورت کو 200 مرد رکھنے چاہیے، لا حول ولا قوة۔ یہ کتنی بے حیائی کی بات ہے، اور ہمارا ملک جو ہے وہ مہذب کہلاتا ہے۔ چلیے اس کے باوجود بھی انہی ماحول میں الحمدللہ اسلام پنپ رہا ہے، ستی تو زکار جو رہا ہے، چیز اسلام کے خلاف ہو اس کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ حق انہیں حق ڈر ہے، نہیں حق کہ ثابت ہو کے یہ رہے سب گا۔ سیل آ رہا ہے۔ آزادی بیان کا مطلب یہ تو نہیں کہ دوسروں کی عزتوں پر اور دوسروں کی کردار پر حملہ کیا جائے، یہ وہ تسلیم کرتے ہیں، یا مذہب پر وہ تسلیم کرتے ہیں کہ اپنے ہاں ملکہ برطانیہ کے خلاف کوئی بات نہیں کہی جا سکتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی بات نہیں کہی جا سکتی ہے، لیکن وہیں پر وہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کے خاکے اڑاتے ہیں، آپ کے خلاف بات کہتے ہیں، قرآن پاک پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں آزادی رائے ہے۔ تو یہ دوہرا معیار جو ہے، طاقت کا، پیسے کا غلط، یہ دوہرا معیار اسی طاقت کے ضامن میں، کی قدرت کا ان کو وہ احساس انصاف نہیں ہے بلکہ وہ اپنی دادا گیری ہے۔ آج امریکہ ہو یا دادا گیری بھی ہے برطانیہ مولانا، اور ہو، گھبراہٹ کا مظہر بھی ہے۔ جی بالکل، اب دنیا گھبراہٹ کا شکار ہو چکی ہے، اس لیے کہ اسلام آ رہا ہے الحمدللہ۔ جی، اسلام نے جن چیزوں کا خیال کیا ہے انسان کی حفاظت کے لیے، ان میں سے ایک مال کی حفاظت۔ مال کے تعلق سے قرآن نے کہا نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ بے وقوفوں کو مال نہ دو، جن بچوں کے مال کے تم امین ہو، کفیل ہو، جو بچے یتیم ہو گئے ان کی کفالت تمہارے ذمے ہے، ان کے گارجین نے تم کو گارجین اور ولی بنایا ہے، مال انہی کا ہے، لیکن ہے وہ نادان، بے وقوف ہے، مال کو ضائع کرنے والے ہیں، حفاظت نہیں کرنے والے ہیں، تو ان کو تم اپنا مال نہ دو۔ یتیموں کا مال ہے، حفاظت تم کر رہے، ان کے ماں باپ نے حوالے تمہارے کیا ہے، لیکن وہ ان کا مال نہیں ہے، وہ تمہارا مال ہے جس کو تم برسا برس سے حفاظت کر کے جب تک وہ باشعور نہ ہو جائے، نہ ہو جائیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جس پر تمہاری زندگی کا دار و مدار یا زندگی کے بہت سارے مسائل کا انحصار ہے، زندگی قائم ہے تمہاری، سب کچھ دولت نہیں ہے، لیکن دولت، اب پیسہ بھی بہت بڑی چیز ہے، اور اسی لیے اسلام نے کہا ہے کہ اس کو جائز طریقے سے کمایا جائے، جائز راستے میں خرچ کیا جائے، ناجائز بالکل نہ خرچ کیا جائے، حرام کاموں میں نہ خرچ کیا جائے، اور اسی مال کی حفاظت کے تعلق سے کہ مال ہمارا محفوظ رہے،
کچھ بنیادی شرطوں کے ساتھ اسلام نے مال کے تحفظ کے لیے قانون بنایا کہ اگر کوئی مطلوبہ شرائط کے خلاف اگر تجاوز کرتا ہے، ڈاکہ زنی کرتا ہے، لوٹ پاٹ کرتا ہے، ناہب ہے، تو اس کی الگ سزا ہے، اور اگر چوری کرتا ہے تو اس کی الگ سزا ہے کہ اگر وہ مقررہ مقدار کا مال چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ تحفظ مال کے پیش نظر اسلام نے یہ قانون لاگو کیا ہے۔ اسلام نے جان کی، مال کی، دین کی اور اسی طریقے سے عقل کی، عزت کی حفاظت کی ضمانتیں دی ہیں، اور یہ صرف اسلام کی خوبی ہے، انسانی بنائی ہوئی مذہبیں یہ کام نہیں کر سکتی۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دین کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی نشستوں میں مزید باتیں آئیں گی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔